بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو انہیں تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا، چیزوں کی خاصیتوں کا علم بھی دے دیا گیا۔ یہ علم نہ دیا جاتا تو زمین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا حق ادا نہ کر پاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چیزوں کے نام بھی سکھا دیے، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھی اور ان سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے جواب نہ دے سکے کیونکہ بشری ضروریات کا انہیں کچھ علم نہ تھا اور نہ انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 میں فرمایا، ان سب نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں ہی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ثابت کر دی تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آدم کے لیے سجدہ کرو، بس سب نے سجدہ کیا مگر شیطان ابلیس نے انکار کر دیا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے جواب دیا میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس نے غرور کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار، چنانچہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت، یعنی کہ قیامت تک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جاؤ تجھے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر آنے والوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے سے، پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور بائیں سے حملہ کروں گا اور تو ان میں سے بہت سو کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تجھ سے اور ان سب سے تم تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا بے شک میں نے تجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ فرما دیا تو اس نے کہا قسم ہے تیری عزت کی میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہوں گے جن پر تیری رحمت ہوگی وہ مجھ سے بچیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تو نے میرے حکم کی مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ لانتی رہے گا۔ شیطان پر پھنکار ڈالنے اور حضرت آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کرنے کے بعد ان پر اونگ آ گئی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بائی پسلی سے حضرت ہوا کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کو چیر کر حضرت ہوا کو نکالا اور پھر پسلی کو سی دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس آپریشن کی خبر تک نہیں۔ ان کی آنکھ کھلی تو حضرت ہوا کو اپنے پہلو میں دیکھا۔ اب ان دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم تم تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کو فرمایا کہ تم لوگ جنت میں جاؤ اور وہاں کیا ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں فرمایا ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ خوب کھاؤ پیو، جنت میں سکون اور اطمینان سے رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ بھی دراصل ایک امتحان تھا۔ اس طرح دونوں جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس بہت بے چین تھا، وہ بہت حسد محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ جنت میں داخل ہوا اور ان دونوں کے سامنے گیا، پھر ان سے کہنے لگا تم جانتے ہو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ آخر کو تمہارے لیے موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا موت کیا چیز ہے؟ اس سوال کے جواب میں شیطان نے موت کی کیفیت بتائی۔ اس کیفیت کو سن کر دونوں کو خوف محسوس ہوا۔ اب شیطان نے کہا ایسی کیفیت سے محفوظ رہنے کے لیے اس درخت کا پھل کھانا ہوگا، پھر تم پر موت نہیں آئے گی۔ اس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں روکا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر اعتبار کر لیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا پھل کھاتے ہی دونوں کا لباس اتر گیا۔ پہلے دونوں ایک دوسرے کے بدن کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اب دونوں کو ایک دوسرے کا بدن نظر آنے لگا۔ اب دونوں درختوں کے پتوں سے اپنے بدن چھپانے لگے اور بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا
اے آدم، میں نے تمہیں جنت بخش دی تھی، صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، اب تم یہاں سے زمین پر اتر جاؤ اور وہاں ٹھہرو۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس طرح حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درختوں کے پتے تھے، ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا گیا، ان سے خوشبودار درخت پیدا ہو گئے۔ جنت سے نکلنے کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہت عام تھا، وہ زمین پر آنے کے بعد بہت روئے۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام اپنی توبہ کے غم میں 200 سال تک روتے رہے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ آپ کتنا عرصہ تک روتے رہے۔ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی کہ کن الفاظ میں دعا مانگے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آدم توبہ کے وقت کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دعا کی تو پروردگار عالم نے توبہ قبول کر لی اور فرمایا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اس وقت بی بی حوا جو جدہ میں تھی، حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول ہونے کے بعد میدان عرفات میں آئے۔ حضرت حوا بھی وہیں آ گئی۔ رنج و غم اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رنگ سیاہ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان تک نہ رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا، اس لیے اس میدان کا نام میدان عرفات مشہور ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہو گئی تو پھر انہیں اطمینان ہو گیا، وہ سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔